اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، کتاب الجامع باب الادب کے احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل کے درس میں کھانا کھانے کے آداب کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی، جس میں اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ جہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان کیا گیا تھا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی کھانا کھائے تو ہاتھ کو صاف کرنے سے پہلے، کھانا ختم کرنے کے بعد ہاتھ کو دھونے یا صاف کرنے سے پہلے ہاتھ کو چاٹ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، اور برکت کی جو تشریح ہو سکتی ہے وہ سب آپ کے سامنے کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد اس باب کا حدیث نمبر 7 آج ہم لوگ پڑھیں گے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چلیں بسم اللہ پڑھیے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسلم الصغیر علی الکبیر والمار على القائد والقلیل على الكثير، متفق علیہ۔ وفي روایت لمسلم والراکب على الماشی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو، راہ چلتا بیٹھے کو، اور تھوڑے زیادہ تعداد والوں کو سلام کہا کرے۔ بخاری مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، سوار پیدل کو سلام کرے۔ جی، سلام کے آداب کے تعلق سے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ والمکثرین من روایت الاثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے راوی، اس امت کے علماء میں سے بڑے عالم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے آداب کا تذکرہ کیا ہے۔ سلام کے آداب کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے سلام کے تعلق سے ہم لوگ کچھ مسائل پڑھ چکے ہیں جی۔ پہلی حدیث میں حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اس سے ملاقات کرو تو سلام کرو، جب اس سے ملاقات کرو تو سلام کرو۔ وہاں پر چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، لیکن یہ دوسری روایت آپ کے سامنے آئی ہے
اور یہاں سلام کا آداب اور وہ سلام کے آداب اور اس کے طریقے کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم حدیث کی تشریح آپ کے سامنے کریں، سلام کے تعلق سے چند باتیں بیان کر دینا یہ مناسب سمجھتے ہیں، تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ باتیں مشعل راہ ہو سکے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں، یہ ایک ایسی شریعت ہے جو اپنے ماننے والوں کو محبت، الفت کے ساتھ مل کر کے رہنے کی تعلیم دیتی ہے، اور الفت و محبت کو پھیلانے والی جو چیزیں ہیں اس کو عام کرنے کی تعلیم دیتی ہے، اور ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے درمیان نفرت اور عداوت کا سبب بنے اس چیز کو اپنے سے دور کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اور انہی میں سے یعنی الفت و محبت کے بڑھاوا دینے میں سے یہ عظیم چیز ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو کیا کہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ اللہ رب العالمین سے جب ملاقات ہوگی نا تو اللہ رب العالمین کا بھی یہی ہوگا معاملہ۔ اہل جنہ سے اللہ رب العالمین سلام کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کی 58 نمبر آیت ہے۔ اور یہ سلام فرشتوں کے جانب سے بھی ہوگا، انبیاء اور رسول کا بھی سلام ہے، یہ صالحین کا بھی سلام ہے۔ اہل جنت جب جنت میں پہنچیں گے تو اس وقت بھی یہ سلام ان کے ساتھ کہا جائے گا، تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ جب اس دن جنتی لوگ جنت کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو آپس میں وہ لوگ بھی سلام کہیں گے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 ہے۔ تو یہ اسلامی سلام ہے جی، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی کے شعائر میں سے ایک شعائر ہے نا۔ اور یہ وہ سلام ہے جس کے الفاظ اور جس کے جملے کے اندر الفت و محبت کوٹ کوٹ کر کے بھر دی اللہ رب العالمین۔ اس کے کہنے سے سکون اور چین حاصل ہوتا ہے، رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ سلام ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے حفاظت، رحمت، برکت کی دعا مانگتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بڑے عظیم معانی ہیں اس کے، بہت سارے احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئے ہیں کہ سلام کو پھیلانے کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیلانے کی ترغیب دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے، بڑی عظیم روایت ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے اوصاف میں سے، اسلام کے صفتوں میں سے سب سے بہترین صفت کون سی ہے؟ اسلام کی عادتوں میں سے سب سے بہترین عادت کون سی ہے؟ اللہ اکبر، دیکھیے کیسا سوال ہے۔ جواب کیا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، مہمان نوازی کرو، وتقرأ السلام، سلام کہو، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو تم نہ پہچانتے ہو اس کو بھی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے، پورا کا پورا اسلام جی، جس میں اتنے خصائص پائے جاتے ہیں، اتنے سارے اعمال پائے جاتے ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام کی خصلتوں میں سے سب سے بہتر خصلت بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کھانا کھلاؤ، تطعم الطعام، مہمان نوازی کرو، کھلاؤ پلاؤ لوگوں کو، رشتہ داروں کو پوچھو، ان کو کھلاؤ، دوست یار احباب کو کھلاؤ پلاؤ، گھر میں بیوی بال بچوں کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ اور سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، سلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ کہا، علی من عرفت ومن لم تعرف، تو اس کو پہچانتا ہے تب بھی اس سے سلام کر، اس سے نہیں پہچانتا ہے تب بھی اس سے سلام کر۔ آج لوگ پہچاننے والے کو سلام کرتے ہیں، جس کو نہیں پہچانتے ہیں تو اس کو بعد میں اگر ملاقات ہوئی اور اس نے تعارف کروا دیا کہ ہم فلانے ہیں، اب ہم کو نہیں پہچانا، ہم فلاں شخص ہے، اچھا فلاں ہے،
ہم آپ کے چہرے پہ اس وقت سے دیکھ رہے تھے بابو، ہم سلام نہ کیا آپ کو، کہا کہ ہم نہ پہچان رہے تھے، السلام علیکم، اب آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں جان رہے تھے کہ مسلمان آدمی ہے، مسلمان ہے تو آپ اس کو سلام کیجئے، چاہے آپ اس کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، مسند سنن دارمی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے نا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ لوگ نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ نکلا، میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے آپ کی شکل کے اوپر، سنیے گا حدیث، عبداللہ ابن سلام جو اس وقت یہودی تھے، کہتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر میری نگاہ پڑی، میرے دل نے کہا اندر سے، لیس بوجہہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فکان اول ما سمعتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو سب سے پہلا جملہ میں نے سنا ہے، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں آپ کہہ رہے تھے، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑو، وصلوا والناس نیام، رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث سے پتہ چلا جی کہ اگر انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، جنت جانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سلام کو پھیلائے، سلام کو عام کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلی وصیت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آنے کے بعد، ہجرت کے بعد، سب سے پہلی وصیت جو انصار اور مہاجرین کے لیے کی تھی، اور خاص طور پہ انصار سے ملاقات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ یہی وصیت تھی، ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو جوڑو، نمازیں ادا کرو، تہجد کی نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کتنی عظیم سلام کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ اسی طرح سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند کے اندر صحیح سند سے روایت کی ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے جی کسی معاملے میں، لیکن اگر آپ قسم کھا رہے ہیں تو ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت اہم بات آپ بتانے جا رہے ہیں، اس وجہ سے آپ قسم کھا رہے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات شریعت ہے، ہر بات قانون ہے، اور مومنوں کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قسم کھائیں گے تب ہم مانیں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بڑا اہم معاملہ آپ بتانے جا رہے ہیں۔ کہا قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت نہیں جا سکتے ہو یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے ہو، حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ اکبر، آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اب محبت کا علاج بتا رہے ہیں، کہا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، لوگوں کیا میں تمہیں ایسی بات کی نشاندہی نہ کر دوں کہ وہ کام اگر تم کرو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ کتنا بڑا علاج ہے دیکھیے، دشمنی کا، بغض کا، حسد کا، ایک دوسرے سے چڑ کا، بغاوت کا، نفرت کا علاج پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ کہا ولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر وہ کام تم کرو گے
تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، اپنے درمیان سلام کو عام کیا کرو، ہے نا۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت ہے جی، صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، ہے نا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں اس حدیث کے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حسدتم الیہود علی شیء ما حسدوکم علی السلام والتامین، یہودی سب سے زیادہ تم سے جس بات کے اوپر حسد کرتے ہیں، دو چیزوں کے اوپر، ایک سلام کہنے کے اوپر، یعنی آپس میں جو تم ایک دوسرے سے سلام کہتے ہو اس پر یہودی کو سب سے زیادہ حسد ہے، اور نماز میں آمین کہنے کے اوپر، نماز میں آمین کہنے کے اوپر یہودی سب سے زیادہ تم سے چڑھتے ہیں اور تم سے حسد کرتے ہیں اس بات سے۔ تو اب آپ غور کیجئے یہ کتنی اہم چیز ہے سلام، جس کو آج ہم نے اپنے معاشرے میں ختم کر دیا ہے اور اپنے معاشرے سے اس کو بھلا دیا ہے۔ بہت مشکل ہے کسی کے زبان سے سلام نکل جائے۔ لوگ ایسے ہی ایک دوسرے کے تعلق سے اتنے چیز پالے رہتے ہیں کہ دل ایک دوسرے سے کھلتا نہیں ہے، اور جہاں تک دعا دینے کا معاملہ ہے پھر کہاں کوئی آدمی ایسا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سلام کے بہت سارے فوائد ہیں جی، ان فوائد کو جان لینا ضروری ہے تاکہ ہماری تربیت اس کے اوپر ہو، اور اعلی وجہ البصیرہ ہم اللہ رب العالمین کے اس حکم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انجام دے سکیں۔ اگر آدمی سلام کرتا ہے نا تو اس کے دل سے بخالت نکل جاتی ہے، اس کے دل سے بخالت نکل جاتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعجز الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز آدمی وہ ہے من عجز فی الدعاء، جو دعا کرنے سے عاجز ہو گیا۔ اس سے بڑا عاجز اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب بتائیے نا، دعا کرنے میں کیا لگتا ہے کسی کو؟ کوئی پیسے کا خرچہ ہے؟ اللہ سے مانگنے میں کوئی پیسے کا خرچہ ہے جی؟ باوجود اس کے وہ آدمی اگر اللہ سے نہ مانگے تو اس سے بڑا عاجز اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہوا، اور دوسرا ٹکڑا حدیث کا ہے، کہا کہ وَأَبْخَلُ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ آدمی ہے من بخل فی السلام، جو سلام کرنے میں بخیل ہو، جو سلام کرنے میں بخیل ہو۔ آج آدمی کو 4 پیسہ ہو جاتا ہے تو کسی کو سلام نہیں کرتا، سوچتا ہے کہ لوگ میرے کو سلام کریں۔ بخیل ہے وہ آدمی، چاہے وہ کروڑوں کا مالک کیوں نہ ہو، شریعت کی نگاہ میں اگر وہ سلام کرنے والا نہیں ہے تو وہ بخیل ہے۔ اسی طرح سے جی سلام کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سلام جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے سلام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، گناہوں کا کفارہ ہے، انسان کے خطاؤں کو اللہ رب العالمین سلام کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلمین، کوئی بھی دو مسلمان، یلتقیان، جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں، فیتصافحان، اور مصافحہ کرتے ہیں آپس میں، الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، مگر اللہ رب العالمین ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج ان حدیثوں کے جاننے کی کتنی ضرورت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ ہم لوگ ایک فارمیلٹی نبھاتے ہیں، بس ہاتھ بڑھا دیا ایسا بولا، اب تو اور چلن چلا، اب پورا ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے لوگ، یوں انگلی ملاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، کوئی ایسا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی اس طرح سے کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تماشا کر کے رکھ دیا اس کو۔ ان چیزوں کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ حدیثیں آج معاشرے میں ہر بچے کو پڑھانے کی ضرورت ہے، سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کتنی عظیم حدیثیں ہیں، دیکھیے، کہ دو مسلمان آدمی آپس میں ملاقات کریں، کیا لگا اس میں؟ آپ چل کے جا رہے ہیں کہیں راستے میں، آپ کے مسلمان بھائی سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے بھی کہا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مصافحہ کیا، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور کیا چاہیے جی، اور کیا چاہیے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ ان باتوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ہم لوگ حسیات کے ماننے والے ہیں۔ ہاں اگر یہ ہوتا حدیث کے اندر کہ سلام کیجئے، آسمان سے 500 روپے کا نوٹ گٹ 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 آپ کے اوپر گرے گا، تب دیکھتے لوگ سلام کیسا کرتے، کیسا سلام کرتے۔ اور اب تو وہ دور آ رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو سلام کہیے وہ کہے گا ہاں 5 روپیہ دو، تب ہم کہیں گے وعلیکم السلام۔ یہ دور بھی آ رہا ہے، یعنی آدمی اتنا بزی ہے اپنے معاملے میں کہ یہ سب تعلیمات کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور نئی نسل میں تو آپ چھوڑ ہی دیجئے، پرانے لوگ جو اٹھتے چلے گئے، نئی نسل جو آ رہی ہے اس کے اندر ان مینرز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک تو ہم نے اپنے بچوں کو نہ مدرسے کی تعلیم اتنی مضبوط رہی، نہ مساجد کے مکاتب کے اندر اتنی مضبوطی کے ساتھ تعلیم ہے۔ بچے کو 3 سال کی عمر سے لے جا کر کے مشنری اسکول میں ڈال دیا گیا، اور وہاں اس کو یہ سب مینرز کہاں پتا ہے؟ تو گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون اور گڈ ایوننگ جانتا ہے۔ اس کے علاوہ سماج میں جن لوگوں سے مل رہا ہے وہاں بھی وہی جانتا ہے۔ وہ نمسکار تو کرنا جانتا ہے، نمستے تو کرنا جانتا ہے، لیکن السلام علیکم کرنے میں اس کو شرم آتی ہے، گڈ مارننگ کرنے میں اس کو کوئی شرم نہیں ہے۔ لیکن اس کے نبی کی بات، اللہ رب العالمین کی بات، جنتی لوگوں کا کلام کہنے میں شرم ہے۔ اس پہ معاشرے کے لوگوں کو، اہل حل و عقد کو بیٹھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت ہو گیا، ایران، افغانستان، فلاں فلاں سیاست بہت کھیل لیا لوگوں نے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے آج کل کے اس معاشرے میں، اور تعلیم بالغان کے نام پر بچوں کو لے کر کے بیٹھ کر کے ان چیزوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جی، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سلام کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کی ایک دوسری روایت دیکھیے، کہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ایک بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، ایک بات بھی نہیں، جو بات کر رہا ہوں اس پہ ایک حدیث پڑھ کے سنا دے رہا ہوں، ایک حدیث پڑھ کے سنا دے رہا ہوں۔ آپ ابھی درس میں بھی سنیے، اور اس کے بعد بھی جب یہ ریکارڈنگ جائے تو اس کو بار بار سنیے، بار بار سنیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر لوگوں نے آج کل اس کو بیان کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہ کیا چیزیں، یہ سب سلام علم کتنا سکھاتے رہیے گا، دوسری چیزیں سکھائیے۔ اللہ اکبر۔ کہا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المسلم اذا لقی اخاہ، ایک مسلمان آدمی جب ایک اپنے بھائی سے ملتا ہے، وَأَخَذَ بِيَدِهِ، اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے مصافحہ کرتے ہوئے، اللہ اکبر، تحاتت عنہما ذنوبہما، دونوں کے گناہ ٹپ 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 ان کے جسم سے گرنا شروع ہوتے ہیں، کما یتحاتت الورقۃ عن الشجرۃ الیابسہ، جس طرح سے سوکھے درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں، کا اسی طرح سے فی یوم ریح عاصف، کوئی درخت سوکھا ہو اور سوکھے درخت پہ جب آندھی چل جائے تو اس کے پتوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا جی؟ جھڑ جائے گا، سب کا سب جھڑ جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کا بالکل اسی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مل کر کے سلام کر کے مصافحہ کیا تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے سوکھی پتیاں جھڑتی ہیں اس دن جس دن شدید آندھی چل رہی ہو اور تیز آندھی چل رہی ہو۔ اس سے بڑی اور فضیلت کیا چاہیے جی؟ اور کیا چاہیے اس سے بڑی فضیلت؟ وَإِلَّا، کا اگر دونوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، غفر لہما، اللہ رب العالمین دونوں کو بخش دیتا ہے، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبَهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ رب العالمین صرف کھلے دل سے سلام کہہ کے مصافحہ کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اور کیا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی سنت پہ کس قدر اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس کو آپ دیکھیے۔ اسی طریقے سے سلام کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے جی کہ بہت ساری نیکیاں اس سے ملتی ہیں، بہت عمل قلیل ہے، اور وہ حدیث آپ کو معلوم ہے، پہلی روایت میں وہ حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم، ایک آدمی آیا کہا السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام، اور کہا کہ اس کے اوپر 10 نیکی ملی اس کو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو 20 نیکی ملی۔ تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اس کو 30 نیکی ملی۔ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ آپ نے کہا، 30 نیکی آپ کو مل گئی۔ اب آپ شمار کیجئے، گنیے کہ اب تک کی زندگی میں ایسی کتنی 30 نیکیاں آپ نے ضائع کر دی ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت دکان جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں نماز کے لیے، کتنے لوگوں سے مل کر کے آپ یہ 30 نیکیاں کما سکتے تھے، وہ نیکیاں آپ نے ضائع کر دی۔ ہم سب نے، آپ نے کہنا اس کا مطلب ہم بھی اس میں شامل ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم صرف آپ کو نصیحت، یہ نصیحت سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو کرنا ہے، اس کے بعد آپ سب کو کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جی سلام آپس میں دلوں کے صفائی کا اور ایک مسلمان بھائی کے حقوق کے ادائیگی کا ذریعہ ہے، حقوق کے ادائیگی کا ذریعہ ہے۔ آپ پہلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں، حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، تو اگر آپ اس سے سلام کرتے ہیں گویا آپ اس کے حق کو ادا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے سلام کے ثمرات اور فوائد جو ایک مسلمان آدمی کو حاصل ہوتا ہے جی، سلام کرنے والا یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے حدیث روایت کی ہے، ابو امامہ الباہلی سدی ابن عجلان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأ، وہ آدمی جو سلام میں پہل کرے گا وہ اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ قریبی ہوگا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجلان یلتقیان، 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں، ایہما یبدأ بالسلام، کون پہلے سلام کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولاہما باللہ، جو آدمی اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ سلام کرے، پہلے وہ سلام کرے۔ یہ حدیث کس بات کی طرف دلالت کرتی ہے جی؟ یعنی سلام کرنے میں جلدی میں کرنی چاہیے، سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایسا آدمی کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا اللہ رب العالمین کے قریبی ہے، اللہ رب العالمین کے مقرب لوگوں میں سے ایک آدمی ہے جو سلام میں پہل کرنے والا ہے، سلام میں پہل کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے سلام کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، یہ فائدہ آج ہم لوگوں نے اکثر گنوا دیا ہے جی۔ گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں، خود اپنے گھر میں بیوی بال بچے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی سلام کرتا ہو، اس کے بعد گھر میں بگاڑ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تب آدمی شکایت کرتا ہے کہ گھر میں ہمارا جی نہیں لگتا، گھر اچھا نہیں لگتا، ہمیشہ کچ 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 لگا رہتا ہے۔ کیوں نہیں لگا رہے؟ تم دعا ہی نہیں کرتے ہو، اللہ سے رحمت کا سوال ہی نہیں کرتے ہو۔ حدیث دیکھیے، فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلام کرنا یہ برکت کے اور خیر کے حصول کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے جی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھ سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بنی، اے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، اگر تو اپنے گھر میں داخل ہو، فسلم، تو سلام کر، یکن برکتا علیک وعلی اہلک، تمہارے اوپر بھی برکت ہوگی، تمہارے اہل و عیال کے اوپر بھی برکت ہوگی، تمہارے گھر والوں کے اوپر بھی برکت ہوگی. لیکن آج ہم لوگ گھر والوں سے سلام کرنے میں شرماتے ہیں، بیوی شوہر سے سلام کرنے میں شرماتی ہے، شوہر بیوی سے سلام کرنے میں شرماتی ہے. شوہر گھر میں داخل ہوئے سلام کرے، شوہر بھول گیا بیوی سلام کر دے، بچے سلام کر دیں. یہ مینرز ہیں اسلام. اس کے علاوہ بھی سلام کے بہت سارے فوائد ہیں جو انشاءاللہ پھر وقت چونکہ مکمل ہوا، کل کے درس میں ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے اور پھر اس حدیث کی بھی تشریح آپ کے سامنے کرنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی، کسی کو کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ مسلمان آدمی کے آپ نے بتایا کہ ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، پھر مصافحہ کرتے ہیں اور جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو کیا مسلمان عورت کے لیے بھی یہی ثواب ہے؟ بالکل، عورت عورت سے مصافحہ کرے گی، یہی ثواب ہے. اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے گا؟ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہوگا، یہ بات آ چکی ہے پہلی حدیث میں. جہاں پہ دو جی ہاتھ کا ذکر ہے نا، وہ تعلیم کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو تعلیم دے رہے تھے، عبداللہ ابن ابی کو، تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو پکڑا تھا. تو استاد شاگرد تعلیم دینے کے لیے اس طرح کر سکتے ہیں، دو ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، لیکن مصافحہ کے لیے جو روایت ہے وہ ایک ہاتھ کا ہے. جی، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ محترم، کہتے ہیں کہ مشرک کو سلام نہیں کر سکتے تاکہ اس کے ظاہر اور باطن میں شرک کا ظاہر ہو چکا ہے، تو کیا صحیح ہے؟ یہ حدیث ابھی آ رہی ہے آگے، جی یہ حدیث آگے آ رہی ہے، وہاں پر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح مکمل کریں گے. شیخ، کیا مشرک کے جنازے پر بھی جا نہیں سکتے؟ مشرک کے جنازے پر بھی نہیں جا سکتے نماز کے لیے؟ نہیں جا سکتے. اچھا، جزاک اللہ خیر. جی، اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ، جیسے ہم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پہلے تو سلام وغیرہ ہو جاتا ہے درس میں، تو جیسے سوال کرتے ہیں بار بار سلام کرنا، یہ صحیح ہے یا کیا ہے؟ سمجھ نہیں آتا. کر یہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نا؟ کر سکتے ہیں. وہ پہلی روایت میں اس کی تشریح آ گئی ہے. جی، جزاک اللہ خیر. حیات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، جیسے مسجد حرم میں جو نماز پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی ہے کہ ایک وقت کی نماز کے لیے 1 لاکھ کا ثواب ہے، تو یہ 5 وقتہ نمازوں میں سے ایک وقت کا نماز ہے یا پھر نفل نمازوں کی ادائیگی میں سے ایک رکعت کا ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. کیا سمجھا نہیں میں؟ یہ مسجد حرم میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے 1 لاکھ، اس کو 5 وقتہ نمازوں میں سے ایک وقت کی یا پھر نفل نماز کی ایک رکعت کی؟ کوئی بھی نماز، کوئی بھی نماز ایک رکعت، اگر آپ اپنے گھر کی مسجد میں پڑھیں یا دنیا کی کسی بھی مسجد میں پڑھیں، اگر مسجد حرام میں وہ نماز پڑھتے ہیں 1 لاکھ ثواب ہے. اور اگر مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو 1000 گنا ثواب ہے. اور اگر بیت المقدس میں پڑھتے ہیں تو کتنا جی؟ 500. 250. کتنا؟ اس پہ اختلاف ہے. کوئز میں جس طرح سے دیا گیا تھا جیسے کہ 1 لاکھ مسجد حرم کا اور مسجد نبوی کے 1000. جو روایت 500 والی ہے نا، وہ ضعیف ہے. جی شیخ، کیونکہ کوئز میں اسی طرح سے تھوڑا سا کنفیوژن ہوا تھا. بہرحال اس کی اصلاح کر لیجئے. 500 والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. صحیح روایت حضرت ابو ذر سے ہے. پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کی مسجد میں اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کیا ثواب ہے؟ تو کہا کہ بیت المقدس کی 4 نمازیں میری مسجد کی 1 نماز کے برابر ہے. بیت المقدس کی 4 نمازیں میری مسجد کی بولیے 1 نماز کے برابر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 1 نماز 1000 ہے، تو بیت المقدس میں کتنا ہوا؟ 4 نماز 250. 250. جی شیخ اور حدیث کی وجاہت تھوڑی کرنی تھی. جیسے کہ ایک پروگرام پہ ہمارے مقامی مسجد کے ایک فیمل پروگرام میں ایک حدیث بتایا گیا، تو ام علقمہ کے اوپر میں جیسے کہ وہ اپنے آخری مطلب موت کے گرگرے کے وقت میں ان کا زبان لاک ہو گیا تھا. جیسے کہ حدیث میں وجاہت یہ ہے کہ وہ پھر اس کے والدہ کے ساتھ میں کوئی نافرمانی کا مظاہرہ تھا، لیکن پھر ایک بیان پہ سنے عبد الغفار سلفی، ان کے بیان پہ انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے. پتہ نہیں، اس کا علم نہیں ہے میرے پاس. جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم کسی السلام. عورت سے کوئی عورت سوال کر رہی تھی کہ میں ایک مرتبہ میں جیسے قرآن پڑھتی ہوں تو ایک مرتبہ میں ایک رکوع کو 4 بار پڑھتی ہوں، تو اس طریقے سے میں قرآن ختم کرتی ہوں، تو کیا ایسے پڑھنا صحیح ہے؟ یاد کرنے کے لیے پڑھتی ہیں کیا؟ نہیں، وہ ان کا مطلب نیت رہتا ہے کہ ختم بھی ہو جائے، اور مطلب جو ایک مرتبہ ختم کریں گے تو وہ 4 مرتبہ میں ہو جائے گا، اور اس کو ایسے پڑھ کے ہی مطلب ان کا انداز نہیں یہ ہے، تو وہ بول رہی ایسا تھی. نہیں کریں، جی شکریہ. ایسا نہیں کریں. ایک طرف سے پڑھیں. اگر یاد کرنا ہے تو بار بار وہ دہرا کے پڑھ سکتی ہیں، لیکن ایک طرف سے پڑھیں. وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ورتل القرآن ترتیلا، اس کی دلیل ہے. ہاں جی قرآن کو ترتیل سے پڑھیں. جی جی سر، یہ قبرستان سے ہم لوگ گزرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، جو ہے وہ خواتین بھی پڑھ سکتی ہے، مطلب سلام دے سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں. مرد و عورت کوئی بھی اگر گزرے تو پڑھ سکتا ہے. قبرستان کے اندر نہیں جائے گی عورت، لیکن اگر راستہ ہے ادھر سے گزرنے کا تو گزرے گی تو یہ دعا پڑھ سکتی ہے. وہ شیخ یہ قبرستان والی جو دعا ہے السلام علیکم اہل القبور، یہ چھوٹی دعا پڑھنا ہے یا پھر السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمات، یہ زیادہ صحیح ہے. اہل القبور والی جو روایت ہے نا وہ صحیح نہیں ہے اتنا. زیادہ صحیح یہ روایت ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالأثر. یہ روایت زیادہ صحیح. شیخ روایت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. مطلب روایت کے اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب حدیث تو نبی اسلم سے جو کہی ہوئے، اور حدیث قدسی بھی. روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی جو ہوتے ہیں نا، راوی مانے حدیث کو نقل کرنے والے، اور جو چیز نقل کی ہے راوی نے اسی کو روایت کہتے ہیں. راوی کی نقل کی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ روایت کہتے ہیں. اور وہی حدیث ہے، راوی حدیثی نقل کرتے ہیں نا. ہاں جی جی جزاک اللہ خیر. ہم سمجھتے ہیں اتنا آج کے لیے کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ